اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، بچوں کی تربیت کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ کسی نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ اسے بغور سنیے گا۔ فرمایا کہ جب بچے کی عمر 10 سال ہو جائے تو اسے اجنبی لوگوں میں مت بیٹھنے دیں۔ اور ناظرین، آج کل کے دور کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی زبردست بات ہے اور بڑی ذومانہ بات بھی ہے کہ اپنی عمر سے بڑے لوگوں میں یا اجنبی لوگوں میں بیٹھنے کے کیا نتائج آتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اسے اچھے اخلاق کی تعلیم دیں، غیر ضروری پیار اور شفقت نہ دیں۔ ضروری پیار شفقت دیں جو بچوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن جہاں پر وہ غلطی کر رہے ہیں تو غیر ضروری پیار اور شفقت کہ وہ غلطی پر اور زیادہ اسے بہادر بنانا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ غیر ضروری پیار اور شفقت نہ دیں۔ بڑوں کا اور اساتذہ کا ادب سکھائیں۔ اسے ہر حال میں استاد کی سخت بات سہنے کی بھی نصیحت کریں۔ ورنہ آج کل کیا ہے کہ ذرا استاد، نہ وہ استاد ہیں نہ وہ شاگرد ہیں، ذرا سا ٹیچر کچھ کہہ دے تو پھر والدین اس کے سر پر پہنچ جاتے ہیں کہ کیسے کہہ دیا آپ نے، کیسے ہو گیا۔ تو استاد کی اہمیت ہوتی ہے، بہرحال استاد بھی ویسے ہی ہونے چاہیے۔ تو ناظرین، پھر فرمایا کہ بچے کی تمام ضروریات پوری کریں اور کچھ ایسا کیجئے کہ وہ اپنی کسی ضرورت کے لیے دوسروں کی طرف نہ دیکھے۔ اگر آپ اس کی ضروریات پوری نہیں کریں گے تو وہ پھر کہیں اور سے اپنی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرے گا اور پھر ہو سکتا ہے کہ غلط راستے پر گامزن ہو۔ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں۔ پڑھائی کے شروع کے دنوں میں اس کی حوصلہ افزائی کریں، تعریف کریں، شاباش دیں، اور سختی کی ضرورت محسوس کریں تو سختی بھی ضرور کریں۔ نرمی کے وقت نرمی، سختی کے وقت سختی۔ بچے کو کوئی ہنر لازمی سکھائیں۔ اگر اس کے پاس ہنر ہوگا تو برے دنوں میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا رہے گا۔ ناظرین، یہ کچھ جملے تھے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، تو وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اور اسی طریقے سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو بھی میں کوٹ کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بچہ 6-7 سال تک نہ اپنے ماں باپ کے لیے کھلونا ہے، اور ایسا ہی ہے۔ آپ تھکے ماندے گھر پر جائیں، تھکے ہارے ہوئے ہوں گھر پر جائیں، بچوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ کی ہمت نہیں ہوتی لیکن آپ کی بچی یا بچہ آپ کے سینے پر سوار ہو جائے، آپ لیٹے ہوئے ہوں تو آپ خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کھلونا ہے، بچے کھلونے ہیں والدین کے لیے۔ فرمایا کہ 6-7 سال کے بعد، یہ جو 13, 14, 15 سال کی عمر ہوتی ہے، اس تک بچے ماں باپ کے غلام ہیں، جو وہ کہیں گے وہ کریں گے، اور ایسا ہی ہے۔ اس میں سکھانے کی ضرورت ہے، اس میں ہم نہیں سکھاتے۔ فرمایا کہ پھر 14-15 سال کے بعد یا تو وہ ماں باپ کے دوست ہیں یا دشمن ہیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 6-7 سال کی عمر سے لے کر 13-14 سال کی عمر تک، جسے ہم ٹین ایج کہتے ہیں، اس عمر میں نہیں سکھایا، اور اس کے بعد جب وہ آپ سکھانے پر آئیں گے تو وہ آپ کو سکھا دیں گے، آپ کی بات نہیں سیکھیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بچوں کی صحیح انداز میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ طٰہٰ، اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر ہے 36 and 37، 36 اور 37 نمبر آیت۔ دونوں آیات آج کے سبق میں شامل ہیں۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ
وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى. اب ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں یا موسیٰ اور اخرى دونوں پر اگر وقف بھی کیا جائے تو اسے موسیٰ اور اخرى ہی پڑھا جائے گا. پہلا جو علامت وقف ہے وہاں دیکھیں کہ 36 لکھا ہوا ہے، اور اخرى کے بعد جو علامت وقف ہے وہاں پر 37 لکھا ہوا ہے. تو آیت نمبر 36 اور 37 آج کے سبق میں ہمارے جو ہے وہ شامل ہے. تو آئیے ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں کتنے کلمات ہیں. قالا ایک کلمہ، قد دوسرا، اوتیتا تیسرا، سؤلا چوتھا، کا پانچواں، یا چھٹا، موسیٰ ساتواں، واو آٹھواں، لا نواں، لام نواں، قد دسواں، مننا 11واں، علا 12واں، مرتن 13واں، اخرى 14واں. کل یہاں پر 14 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں. بغور ملاحظہ فرمائیں. قال قد، دال ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے. قد نہیں، قد. اوتیت سؤلا، سؤلا میں آپ دیکھیں حمزہ ساکن ہے تو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا. سولا نہیں، سؤلا. سؤلا علیحدہ ہے، کا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے. سؤلک، یا علیحدہ ہے، یا کھڑا زبر یا اور یا الف زبر یا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. موسیٰ علیحدہ ہے، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے یا موسیٰ. وَلَقَدْ، وَلَقَدْ. اب یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ دال ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے. وَلَقَدْ مَنَنَّا، علا علیحدہ، کا علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے. علیکا مرتن، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے. تا پر دو زبر کی تنوین ہے. تنوین کے بعد اخرى میں حرف حلقی حمزہ آ رہا ہے تو تنوین نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو تنوین ہو یا نون ساکن ہو اسے اظہار کے ساتھ پڑھتے ہیں. غنہ یا اخفاء نہیں کیا جاتا. مرتن اخرى، را پر کھڑا زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے. اوپر مد کی علامت ہے اور مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں. تو منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے. میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. اور یہاں پر مد اس لیے ہے کہ آگے جو حرف کلمہ ہے وہ اذ ہے، اور اذ میں جو پہلا حرف ہے حرف حلقی حمزہ ہے، یعنی حمزہ ہے. تو اخرى میں یعنی کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر کے بعد چونکہ یعنی الف مدہ کے قائم مقام ہے تو چونکہ حمزہ آ رہا ہے تو اس لیے یہ مد منفصل ہے. آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی. تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال، قد اوتیت، سؤلک، یا موسیٰ. یہ آیت نمبر 36 ہے. وَلَقَدْ مَنَنَّا، عَلَيْكَ، مرتن، اخرى. یہ آیت نمبر 37 ہے. یہ آج کا سبق ہو گیا ناظرین. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم آپ دیکھیں سؤلا، دوسرا اسم ہے کاف ضمیر، تیسرا اسم ہے موسیٰ اور یہاں کاف ضمیر نمبر 2 آئے گا. چوتھا اسم ہے مرتن، پانچواں اسم ہے اخرى. تو کل یہاں پر 5 اسماء موجود ہیں. ہم اسے لکھ لیتے ہیں. نمبر 1 سؤلا،
نمبر 2 کاف ضمیر، نمبر 3 موسیٰ، نمبر 4 مرتن، نمبر 5 اخرى۔ چلیں جی، یہ ہو گیا، 5 اسماء ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے قولا، دوسرا اوتیتا، تیسرا مننا۔ تو 3 افعال ہو گئے، قولا، نمبر 2 اوتیتا، اور تیسرا ہے مننا۔ یہ ہو گئے 3 افعال۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ یہاں پر حروف جو ہے وہ کتنے ہیں۔ تو پہلا حرف قد ہے، دوسرا ہے یا، تیسرا ہے واو، چوتھا ہے لا، قد نمبر 1 آئے گا، 5واں ہے علا۔ تو کل یہاں پر ناظرین حروف کی تعداد 5 ہے۔ نمبر 1 قد، نمبر 2 یا، نمبر 3 واو، نمبر 4 لا، نمبر 5 علا۔ یہ 5 حروف ہیں۔ تو کل ملا کر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں 13 کلمات ہیں، 5 اسماء، 3 افعال اور 5 حروف، 13 کلمات ہیں۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسماء۔ تو پہلا اسم ہے سؤلا۔ سؤلا ناظرین، یہ اس کا معنی ہے سوال، یعنی مانگ۔ ہم کہتے ہیں نا ہماری یہ مانگ ہے، تو سؤلا کا معنی یہ سوال سے ہی ہے، اس کا معنی ہے مانگ۔ پھر اس کے بعد کاف ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی ہے، کا یا انتا۔ اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے۔ اور جس طرح ہم بتا چکے ہیں کہ متصل اور منفصل میں یہ ڈفرینس ہوتا ہے کہ متصل جو ضمیر ہوتی ہے یہ عام طور پر ناظرین کسی نہ کسی کلمے سے ملی ہوئی ہوتی ہے، اور منفصل جو ضمیر ہوتی ہے منفصل انفصال سے، جو کسی کلمے سے ملی ہوئی نہیں ہوتی۔ دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے تقریباً۔ موسیٰ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، جن کا ذکر آج کل ہمارے اسباق میں چل رہا ہے، سورہ طٰہٰ میں۔ اور اس کا معنی پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ موسیٰ کا معنی ہے پانی سے نکالا ہوا، ٹھیک ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام موسیٰ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ کے یہاں جب آپ کی پیدائش ہوئی تو فرعون اور فرعونیوں کے ڈر سے آپ نے انہیں صندوق میں ڈال کر پانی کے حوالے کیا تھا۔ وہ پانی کی نہر فرعون کے دربار کے آگے سے گزرتی تھی، محل کے آگے سے گزرتی تھی، تو وہاں پر ظاہر ہے کہ ایک چیز تھی، نکالا گیا۔ تو پھر ظاہر ہے کہ فرعون اور حضرت آسیہ جو اس کی بیوی تھی، بڑی نیک اور پرہیزگار تھیں، جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اسے بیٹا بنا لیتے ہیں، کیونکہ بے اولاد تھے۔ برلی طویل واقعہ ہے۔ تو پانی سے آپ کو نکالا گیا تھا، اسی لیے آپ کو موسیٰ کہا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آج اگر ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں موسیٰ، عیسیٰ، تو بڑے پیارے نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی نسبت سے ناظرین نسبتیں بھی، برکتیں بھی انشاءاللہ رہیں گی۔ تو اس کے بعد ہے مرتن۔ مرتن کا معنی ہوتا ہے ایک بار، مرتن
ایک بار، یعنی مرتبہ یا ایک بار، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تو اس کا معنی ہے ایک مرتبہ، مرتان دو مرتبہ۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے اخرى۔ اخرى کا معنی کیا ہے؟ اخرى کا معنی جو ہے وہ دوسرا یا دوسری، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جائیے ناظرین افعال کی جانب۔ قال فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے اس نے کہا۔ اور چونکہ ناظرین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی قول، یہاں پر جو قول کی نسبت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی جانب ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے اس نے فرمایا، اس نے فرمایا۔ قال یقول قولا، قول اس کا مصدر ہے جو کہ اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں قول۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں اوتیتا۔ اوتیتا فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معروف کیا ہوگا؟ آتیتا، اور مجہول اوتیتا۔ مجہول اور معروف میں ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ معروف وہ فعل جس میں فاعل معلوم ہو، جیسے آتیتا تو نے عطا کیا، اور اوتیتا تجھے دیا گیا، تجھے دیا گیا۔ تو دیکھیں دونوں میں فرق ہے، آتیتا میں فاعل معلوم ہے کہ تو نے دیا، اوتیتا تجھے دیا گیا، دینے والا کون ہے یہ نہیں معلوم، تو مجہول میں فاعل جو ہے معلوم نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر ناظرین قد داخل ہے، تو قد جب فعل ماضی پر داخل ہو تو یاد رکھیں کہ وہ فعل ماضی کو ماضی قریب کے معنی میں کر دیتا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے بے شک یا تحقیق، دونوں میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ قد اوتیتا بے شک آپ کو دیا گیا، بے شک آپ کو دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ناظرین مننا۔ مننا یہ فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اور اس کا معنی ہے ہم نے احسان فرمایا، ہم نے احسان کیا، اور چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے تو ہم کہیں گے ہم نے احسان فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے احسان فرمایا۔ پھر اس کے بعد ناظرین آ جائیے حروف کی جانب۔ اب پہلا حرف قد، ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ قد فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے اور ماضی کو ماضی قریب کے معنی میں کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا معنی بے شک یا تحقیق، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے یا۔ ناظرین عربی میں وہ حروف کہ جن کے ذریعے کسی کو آواز دی جائے، کسی کو ندا دی جائے، انہیں حروف ندا کہتے ہیں، انہیں حروف ندا کہتے ہیں۔ تو جیسے مثال کے طور پر یا ایھا المزمل، یہ بھی یا ایھا یہ بھی حرف ندا ہے، یا ایھا المدثر، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایھا یہ بھی حرف ندا ہے، ہم کہتے ہیں نا جب تشہد میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، سلامتی ہو تجھ پر اے نبی، آپ پر اے نبی۔ اچھا اسی طریقے سے ای یہ بھی حرف ندا ہے، اس کا معنی بھی اے ہے۔ اچھا اس کے علاوہ یا جو یہاں پر موجود ہے تو ناظرین یہ بھی حرف ندا ہے، اور یہ قریب اور بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے قریب سے آپ ندا دیں چاہے دور سے دیں، ناظرین دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیے تیسرا حرف ناظرین واو۔ واو کا معنی ہے اور، واو کا معنی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں لا، لام زبر لا، یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اور اس کا معنی البتہ یا ضرور، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہاں پر اس کا معنی البتہ کیا گیا ہے۔ لقد البتہ بے شک، لقد مننا البتہ بے شک ہم نے احسان فرمایا۔ پھر اس کے بعد ہے علا۔ علا جو ہے یہ استعلا بلندی کے لیے آتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر، جیسے ہم کہتے ہیں زمین پر، یہ پر پرندوں کے پر یا جہاز کے پر کے معنی میں نہیں ہے، یہ پر زمین پر، چھت پر، فلاں جگہ پر یا فلاں جگہ کے اوپر، تو پر یا اوپر اس کا معنی ہوتا ہے، قرینے کے اعتبار سے دونوں میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ 5 اسماء، 3 افعال، 5 حروف، کل ملا کر 13 کلمات ہوئے۔ 13 کلمات میں کل ایک کلمہ ایسا ہے کہ جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ ایک کلمہ کون سا ہے؟ وہ ایک کلمہ ہے قالم قول۔ اور اس کے بعد ناظرین اب آئیے چلتے ہیں حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ قاف علی زبر قا، لام زبر لا، قالا، قاف دال زبر قد، حمزہ واو پیش او، تا یا زر تی،
تا زبر تا اوتیتا قال قد اوتیتا سین حمزہ پہ سو لام زبر لا کاف زبر کا سؤلک قال قد اوتیت سؤلک یا کھڑا زبر یا الف زبر یا میم واو پیش مو سین کھڑا زبر سا یا موسیٰ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ واو زبر وا لام زبر لا قاف دال زبر قد ولا قد میم زبر ما نون زبر نن نون الف زبر نا مننا ولا قد مننا عین زبر ع لام یا زبر لی کاف زبر کا علیکا ولا قد مننا علیکا میم را زبر مر را زبر را تا دو زبر تن مرتن حمزہ خا پیش اخ را کھڑا زبر را اخرا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى یہاں وقف پڑھیں گے تو اخرا ہی پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں تلاوت کی جانب اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ۔ آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قَالَ قَدْ أُوتِيَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى۔ ناظرین یہ ہم نے پڑھا حدر کے ساتھ، جیسے عام طور پر ہم نماز تراویح میں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح عام طور پر ہم فرض نمازوں میں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى۔ آمنتُ باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب۔ قال اس نے فرمایا، قد بے شک، اوتیتا تجھے دیا گیا ہے یا آپ کو دیا گیا ہے، سؤلا مانگ، کا اپنی یعنی آپ کی، یا اے موسیٰ موسیٰ علیہ السلام مراد ہے، وا اور لا البتہ، قد بے شک، مننا ہم نے احسان فرمایا، علا پر، کا تجھ، مرتن ایک بار، اخرى اور۔ ناظرین و سامعین یہ حرف بہ حرف لفظ پہ لفظ ترجمہ ہے۔ اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى۔ فرمایا اے موسیٰ تمہارا سوال پورا کر دیا گیا، بے شک اس سے پہلے بھی ہم نے ایک بار اور آپ پر احسان فرمایا تھا۔ فرمایا اے موسیٰ تمہارا سوال پورا کر دیا گیا، بے شک اس سے پہلے بھی ہم نے ایک بار اور آپ پر احسان فرمایا تھا۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، اور اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اب ہم تفسیر جو عرض کر رہے تھے آپ کی خدمت میں آیت نمبر 19 سے لے کر 24 تک۔ تو ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں
کئی چیزیں ہم بیان کر چکے ہیں. اس میں جب یہ فرمایا کہ اے موسیٰ اس کو ڈال دو، یہ لاٹھی کو ڈال دو، تو موسیٰ نے اسے ڈال دیے تو وہ اچانک ایک دوڑتا ہوا سانپ تھا. ہم نے آپ کو بتایا کہ دوسرے مقام پر جان بھی فرمایا، ایک مقام پر ثعبان بھی فرمایا. تو تینوں میں جان، ثعبان اور حیہ میں کیا فرق ہے وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اور تطبیق بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں. اب یہ فرمایا آیت نمبر 21 میں 21 میں قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى، فرمایا اس کو پکڑ لو اور ڈرو مت، ہم ابھی اس کو پہلی حالت کی طرف لوٹا دیں گے. اچھا، ولا تخف، اب یہاں پر ظاہر ہے کہ فرمایا ڈرو مت. سانپ سے موسیٰ علیہ السلام کے ڈرنے کی کیا توجیہ ہے؟ اس پر یہ سوال ظاہر ہے کہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنی کرامات سے نوازا تو انہوں نے یہ جان لیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پھر وہ سانپ سے کیوں ڈر گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان فطری طور پر حشرات الارض سے متنفر ہوتا ہے. تو اب جو ہے وہ ان کا یعنی موسیٰ علیہ السلام کا اژدہے سے تھوڑا ایک پیچھے کی طرف ہٹنا یہ فطری تقاضے کے اعتبار سے تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اور وجاہت تھی اور ان کی جو نبوت اور رسالت تھی، یہ سب امور عقلیہ تھے. اور بسا اوقات جب انسان پر خوف اور وحشت غالب ہو تو امور عقلیہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور ہمیشہ وہم عقل یعنی جو وہم ہوتا ہے وہ عقل پر بعض اوقات غالب آ جاتا ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا سانپ سے دہشت زدہ ہونا بشری تقاضے سے تھا، اور اس سانپ سے آپ کا خوفزدہ ہونا آپ کی نبوت کی دلیل ہے. کیونکہ اگر آپ ساحر ہوتے، جادوگر ہوتے، تو آپ کو معلوم ہوتا کہ آپ کے کسی عمل کی وجہ سے لاٹھی سانپ بن گئی تو پھر آپ نہ ڈرتے. جیسا کہ فرعون کے جادوگروں نے جب رسیوں اور لاٹھیوں کو سانپ بنا دیا تو وہ نہیں ڈرے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے عمل کا نتیجہ ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے سانپ کا اژدہا بن جانا ان کے کسی عمل کا نتیجہ نہ تھا، اور نہ آپ کو اس کے متعلق کوئی پیشگی علم تھا. انہوں نے عصا کو زمین پر ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا. سو ان کا اس سے خوفزدہ ہونا ایک فطری عمل تھا. اس کا بعض علماء نے یہ جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو علم تھا کہ سانپ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا عداوت کی تھی، تو ان کو یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ سانپ جو ہے ان کے ساتھ بھی دشمنی نہ کرے. اور اس کا تیسرا جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ ڈرو مت، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ موسیٰ علیہ السلام سانپ سے ڈرے ہوں. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، سورہ احزاب آیت نمبر 1، فرمایا کہ آپ کافروں کی اطاعت نہ کریں. تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ نے کافروں کی اطاعت کی ہو. باقی رہا یہ سوال کہ جب آپ سانپ سے ڈرے نہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا ڈرو مت؟ اس کا جواب یہ کہ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام ڈرے نہیں تھے، لیکن حال ایسا تھا کہ اس حال میں انسان ڈر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مقتضائے حال کے اعتبار سے فرمایا کہ ڈرو مت، اور مقتضائے حال کے اعتبار سے آپ کے نہ ڈرنے کو ڈرنے کے مرتبے میں نازل کر کے کلام فرمایا. جیسے نوح علیہ السلام سے فرمایا تھا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، سورہ ہود آیت نمبر 27. اور ظالموں کے متعلق ہم سے کوئی بات نہ کریں کیونکہ وہ ضرور غرق کیے جائیں گے. نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ظالموں کے متعلق کوئی سفارش نہیں کی تھی، لیکن جب نوح علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ظالموں پر طوفان کا عذاب آنے والا ہے، اس لیے نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا تھا تاکہ وہ ایمان والوں کو اپنے ساتھ لے جائیں. اس حال کا تقاضا یہ تھا کہ نوح علیہ السلام ان ظالموں کی سفارش کرتے کہ ان کو غرق ہونے سے بچا لیا جائے. پس نوح علیہ السلام نے سفارش نہیں کی تھی، لیکن یہ موقع سفارش کرنے کا تھا، اس لیے فرمایا کہ تم ان ظالموں کے متعلق ہم سے کوئی بات نہ کرنا. اسی طرح کہ موسیٰ علیہ السلام اژدہے کو دیکھ کر ڈرے نہیں تھے، لیکن چونکہ یہ موقع ڈرنے کا تھا اس لیے فرمایا کہ ڈرو مت. اور اس کا چوتھا جواب یہ کہ سانپ اور اژدہا زہریلے جانور ہیں اور یہ اپنے زہر سے لوگوں کو ہلاک کرتے ہیں، اس لیے سانپ اور اژدہا اللہ تعالیٰ کی صفت قہر اور صفت غضب کے مظہر ہیں. موسیٰ علیہ السلام سانپ سے نہیں ڈرے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفت قہر اور غضب سے آپ پر ایک کیفیت طاری تھی. ید بیدا اور عصا میں کون سا معجزہ زیادہ عظیم ہے؟ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 22 میں فرمایا اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ملا لے تو بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا. یہ دوسری نشانی ہے. قرآن مجید میں عیب کے لیے سو کا لفظ ہے. سو کا معنی کسی چیز میں ردی چیز ہو جو اس میں قباحت پیدا کر دے، لیکن یہاں اس سے مراد برس ہے اور عرب برس کو بہت برا جانتے تھے، اس لیے اس کو کنایہ کے ساتھ تعبیر فرمایا. موسیٰ علیہ السلام بہت گندم گوں رنگ کے تھے. جب انہوں نے اپنے
اپنے دائیں ہاتھ کو بغل کے نیچے سے نکالا تو وہ بجلی کی طرح چمکتا ہوا تھا یا آفتاب کی طرح روشن تھا، وہ برس کی طرح سفید نہ تھا، اور جب وہ اس ہاتھ کو دوبارہ اپنی بغل کے ساتھ ملاتے تو وہ پھر اسی طرح گندم گوں ہو جاتا۔ اس کے بعد فرمایا تاکہ ہم آپ کو اپنی بعض بڑی نشانیاں دکھائیں، یعنی تم ہماری 2 نشانیوں کو لے جاؤ تاکہ ہم تم کو اپنی اور بڑی نشانیاں دکھائیں۔ امام راضی نے فرمایا کہ ید بیضا کی بنسبت عصا کا معجزہ زیادہ بڑا ہے، کیونکہ ید بیضا کے معجزے میں تو صرف رنگ کا تغیر ہے، اور عصا کے معجزے میں رنگ کا تغیر ہے اور جسم کا بڑا ہونا ہے، اور اس میں حیات، قدرت اور مختلف اعضاء کا پیدا کرنا ہے، پتھروں اور درختوں کو نگلنا ہے اور پھر اس کا اسی طرح عصا بن جانا۔ لہٰذا عصا موسیٰ علیہ السلام کا بہت عظیم معجزہ تھا۔ پھر آخر میں ناظرین حکم دیا کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، کیونکہ ظاہر ہے کہ آیت نمبر جو اس کی ناظرین وہ تھی آیت نمبر 23 اور 24، تو اس میں آپ دیکھیں کہ 23 میں کیا فرمایا کہ اپنی بغل میں اپنا ہاتھ ملا لیں تو وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے۔ پھر لنریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم آپ کو اپنی بعض بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اذهب الی فرعون انہ طغی، آیت نمبر 24 میں فرمایا کہ آپ فرعون کی طرف جائیے، اس نے بہت سرکشی کی۔ فرعون کی طرف بھیجنے کی علت یہ بیان فرمائی کہ اس نے بہت سرکشی کی۔ موسیٰ علیہ السلام ان سب کی طرف مبعوث تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجنے کا ذکر فرمایا کیونکہ اس نے الوہیت کا دعویٰ کیا تھا، بڑا متکبر تھا، سب لوگ اس کی پیروی کرتے تھے، اس لیے اس کا ذکر کرنا زیادہ لائق تھا۔ وہب بن منبہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم میرا کلام سنو، میری وصیت کو یاد رکھو اور میرا پیغام لے جاؤ، تم میری آنکھوں اور کانوں کے سامنے ہو، میں تمہیں اپنی اس مخلوق کے پاس بھیج رہا ہوں جو میری نعمتوں پر اترا رہی ہے اور میرے عذاب سے بے خوف ہے۔ اس کو دنیا کی زندگی نے مغرور کر دیا ہے حتیٰ کہ وہ میرے حق کو بھول گیا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم اگر مجھے اپنے عہد کا پاس نہ ہوتا تو میں فوراً اس کو اپنے عذاب میں جگڑ لیتا، لیکن میں نے نرمی کی کہ تم اس کے پاس میرا پیغام لے کر جاؤ، اس کو میری عبادت کی دعوت دو، اس کو میرے عذاب سے ڈراؤ، اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام 7 دن تک خاموش رہے اور کسی سے بات نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ ان کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے رب نے جو حکم دیا ہے اس کا جواب دیں۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، کیا عرض کی ناظرین؟ یہ بڑا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں نا لکنت تھی، اور لکنت کی ایک وجہ کیا تھی وہ وجہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن آج وقت نہیں ہے، اس کو بغور سماعت کیجیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، وہ لکنت، اس لکنت کی وجہ سے آپ خاموش تھے اللہ تعالیٰ کا حکم آنے کے باوجود۔ پھر فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ جواب دیں، تو جواب بھی دیا آیت نمبر 25 سے، رب اشرح لی صدری، میرے رب میرے سینے کو میرے لیے کھول دے، ویسر لی امری، میرا معاملہ مجھ پر آسان فرما دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، کہ وہ میری بات سمجھ لیں۔ یہ ساری دعائیں آپ نے کی ناظرین، تو اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم ضرور عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا، اور چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز جو ہے وہ ڈسپلے ہے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے میں آپ ہوں، ناظرین ان نمبرز کو ڈائل کیجئے اور ناظرین ہمارے پروگرام کو جوائن کیجیے، اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ میں آمنہ مصطفیٰ ملتان سے بات کر رہی ہوں۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ فیصلہ آباد سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ۔ جی آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی مجھے۔ اب آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ
وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى. فرمایا اے موسیٰ تمہارا سوال پورا کر دیا گیا، بے شک اس سے پہلے بھی ہم نے ایک بار اور آپ پر احسان فرمایا تھا. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں ناظرین اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ میں اسلام آباد سے کشف بات کر رہی ہوں. جی سبق و ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَنَنَّا عَلَيْكَ مننا کو ذرا کھینچے میری بہن. مننا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی ابلیش تانلے والا سے. جی سنائیے بیٹا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى. ترجمہ. فرمایا اے موسیٰ تمہارا سوال پورا کر دیا گیا، بے شک اس سے پہلے بھی ہم نے ایک بار اور آپ پر احسان فرمایا تھا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب سیالکوٹ سے حفظ عظیم بات جی سنائیے. جی اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ وَلَقَدْ سولکا نہیں سؤلکا. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى. ترجمہ. فرمایا اے موسیٰ تمہارا سوال پورا کر دیا گیا، بے شک اس سے پہلے بھی ہم نے ایک بار اور آپ پر احسان فرمایا تھا. صدق اللہ علیہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام. جی کہاں سے؟ میرا لاہور سے. جی سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں اور رات 1 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. اور ناظرین www.arbyqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.